السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا اور میرا نام ہے راؤ محمد اللہ۔ ہمارے ساتھ سوال کے جواب دینے کے لیے ہیں مفتی صاحب، تو ہم اپنا سوال پوچھتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج کا سوال یہ ہے کہ ماہ شعبان کے فضائل و مسائل کے بارے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو کیا حکم ہے، اس کی رہنمائی فرمائی صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی، آج کا آپ کا سوال ہے کہ جو احکامات، جو حکم شعبان کے مہینے کے انسانوں کے لیے ہیں، کیا وہ حکم جنات کے لیے بھی ہیں؟ جی بالکل۔ شریعت جو ہے، اسلام جو ہے، وہ انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے ہے۔ اسلام جو ہے وہ انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے ہے۔ جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیے ہیں، وہ حکم جو ہیں، وہ احکام جو ہیں، اسی طرح جنات پہ لاگو ہوتے ہیں جس طرح انسانوں پہ لاگو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد نفلی روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اگر کسی کے فرضی روزے رہتے ہوں تو وہ بندہ رکھ سکتا ہے، اگر کسی کے فرضی روزے رہتے ہوں تو وہ بندہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد جو ہے نفلی روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے روزے جو ہیں وہ نفل ہیں، شعبان کے روزے جو ہیں وہ نفل ہیں۔ رمضان المبارک جو ہے اس کے روزے کیا ہیں؟ وہ فرض ہیں۔ اب نفلی روزے رکھ کے ایک بندے کو کمزوری لاحق ہو جائے گی تو اس کے لیے جو ہے فرض رکھنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کیونکہ روزہ جو ہے وہ انسان کے نفس کو کچل دیتا ہے، انسان کو کمزور کرتا ہے، اس لیے شعبان کے اندر روزہ رکھنا جو ہے، نفلی روزہ رکھنا جو ہے وہ منع ہے۔ شعبان کے اندر نفلی روزہ جو ہے وہ 15 شعبان کے اندر نفلی روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شعبان میں روزہ رکھ کے جو ہے نا وہ ٹریننگ کر رہے ہیں، وہ عادت ڈال رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا نہیں پتا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا نہیں پتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتا تھا، لیکن انسان کی عین فطرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو بنایا ہے۔ دین اسلام کو انسان کی فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں جو ہے وہ اسلام کے مقابلے کے اندر کرتے ہیں کہ ہم عادت ڈالتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات سے، ایک چیز سے روکا ہے، وہ بغیر وجہ کے نہیں روکا، اس کی کوئی وجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، ورنہ اس طرح نہیں روکا جاتا کہ کسی بات سے، کسی چیز سے روک دیا جائے۔ تو 15 شعبان کے بعد جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اگر کسی کے فرضی روزے رہتے ہیں تو وہ پورے کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل ہے عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے میں جو ہے اپنا جو رمضان مبارک میں میرے روزے جو ہے وہ رہ جاتے تھے، عورتوں کے جس طرح روزے جو ہے وہ ایام ماہواری کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں، تو وہ بعد میں جو ہے پورے کرنے کا حکم ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے جو ہے میں وہ روزے نہیں رکھ پاتی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، تو میں ان دنوں میں جو ہے کیا کرتی تھی، اپنے فرضی روزے جو رہ جاتے تھے ان کو پورا کر لیتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک رمضان کے روزے جو ہے وہ 10-11 مہینے کے بعد بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا، یہاں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا سال رکھا کرتے تھے، اور پھر یہ حکم جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کیونکہ امت کو منع کر دیا۔ اگر امت کے لیے منع نہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس بات کو بیان نہ کرتے۔ امت کے لیے منع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وصال کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ان کی جو ہے نا آگے انشاءاللہ جو ہے نا ہم جیسے جیسے رمضان مبارک شروع ہوتا جائے گا تو وضاحت کریں گے، کیونکہ جو ہے نا جو احکام و مسائل انسانوں کے لیے ہیں وہ عینی ہی جنات کے لیے بھی ہیں، تو تاکہ انسانوں کو بھی جو ہے نا وہ پتہ چل جائے کہ بھی ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور جنات کے بارے میں بھی پتہ چل جائے کہ جنات کے لیے بھی اسی طرح حکم ہے جس طرح انسانوں کے لیے۔ جیسے انسان روزے رکھتے ہیں ویسے جنات بھی رکھتے ہیں، جو جنات مسلمان ہیں۔
تو آگے چل کے جو ہے نا یہ ساری باتیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جو ہے نا بیان کریں گے کہ رمضان المبارک میں کون سے جنات ہیں جنہیں باندھ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، کون سے جنات ہیں جن کو باندھ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے انشاءاللہ جو ہے نا ہم تفصیل کے ساتھ آہستہ آہستہ بیان کرتے رہیں گے. تو یہ شعبان کے حوالے سے سن لیں. تو اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے نا وہ شعبان کے بارے میں نا بہت ساری باتیں ایسے جو ہے نا وہ مشہور ہیں. ٹھیک ہے، کچھ جو ہے وہ ضعیف روایات کی وجہ سے، ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح جو ہے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ثابت نہ ہو، وہ بات صحیح طور پہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اس کو ضعیف کہا جاتا ہے، اس کو ضعیف کہا جاتا ہے. اس طرح 15 شعبان کی جو فضیلت ہے، 15 شعبان کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں جو ہے نا تمام روایات ضعیف ہیں، کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے، کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے کہ 15 شعبان کی جو ہے نا رات کو جو ہے نا وہ قیام کیا جائے، عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آواز لگاتا ہے. تو ایسی جو ہے نا کوئی بھی روایت صحیح ثابت نہیں ہے، ایسی کوئی بھی روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے. ان کی تفصیل جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے نا ویڈیو میں لگا دیں گے. تو کوئی ایک بات بھی صحیح ثابت نہیں ہے. اس کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیات پیش کی جاتی ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم اللہ نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا. تو لیلہ مبارکہ سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے کہ ہم اللہ نے اس کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم اللہ نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ہمارے ہاں جو ہے اس کو اپنا عام طور پہ شب برات کہتے ہیں. شب برات جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ جس طرح اپنا لیلۃ البرات عربی میں کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے نا بہت سارے لوگوں کو بری کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ فضیلت جو ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ روایات جو ہے نا من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، ضعیف روایتیں ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہے. یہ جو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے مولوی جو ہے نا وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی اپنی جو ہے نا جہالت ہے، ان کی کم علمی ہے، یا پھر پیٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ جس طرف لگے ہوئے ہیں تو وہ لنگر کھانا جو ہے نا وہ بند ہو جائے گا. لوگ کیا کہیں گے بھی یار کل تو یہ مولوی یہ بیان کرتا تھا، آج اس کو جو ہے نا پتہ چل گیا کہ یہ بات صحیح ثابت نہیں ہے، اس لیے منا بھائی لگے رہو. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا، اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ صحیح ثابت نہیں ہے. تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مولوی جو ہے نا نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے مولوی اس طرح کی باتیں نہیں بتاتے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مولوی کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک. ان کی جو ہے نا وہ تحقیق اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ قرآن حدیث کو اتنا پڑھتے ہیں نہیں، بس جو ہے نا اپنا وہ روزی روٹی کا جو ہے نا وہ دھندا انہوں نے چلایا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم اللہ نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا. یہ بات سمجھنے کی ہے. جب آپ اس کو غور سے سنیں گے، بار بار سنیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. یہ اپنا 25واں سپارہ سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، آیت نمبر 3، حامیم والکتاب المبین. حامیم کا معنی حامیم، اللہ عالم بھی مراد ہی کہ اس کی مراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ اس کی مراد کیا ہے. قرآن مجید جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ نازل کیا ہے. کیا نازل کیا ہے؟ معجزہ بنا کے نازل کیا ہے. کافر جو ہے وہ اس کو کبھی کہتے تھے یہ شاعر کا کلام ہے، کوئی کہتا تھا جو ہے نا اس کو فلاں بندہ لکھ کے دیتا ہے، کوئی کہتا تھا جو ہے نا اس کے پاس فلاں شیطان آتا ہے. یعنی کہ مختلف باتیں جو ہے وہ لوگ جو ہے کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ نازل کیا ہے معجزہ بنا کے. معجزے کا مطلب ہوتا ہے جس سے انسانی عقل جو ہے وہ عاجز آ جائے. معجزہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے، ایسی بات کو کہا جاتا ہے کہ وہ عام عادات انسانی جو ہے نا سوچ بچار جو ہے انسانی پہنچ جو ہے اس سے دور چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے. کہ انسانی سوچ جو ہے، انسانی عقل جو ہے وہاں تک ادراک نہیں کر سکتی، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ ایک ایسی بات کہہ دینا، ایک ایسی چیز کر دینا اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید سارے کا سارا جو ہے نا یہ کیا ہے، چیلنج ہے، معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ چیلنج ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، حامیم. 2 حرف ملا کے نا ایک لفظ بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ بنا دیا. تو اس کا معنی نہیں بتایا. اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی پوشیدہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کا معنی نہیں بتایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ، چیلنج کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بتاؤ حامیم اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکے، نہ ہی قیامت تک کوئی بندہ کر سکے گا. اور فرمایا والکتاب المبین، اور قسم ہے واضح کتاب کی، کتاب مبین کی، واضح کتاب کی. مبین کا معنی ہوتا ہے واضح، کہ قسم ہے واضح کتاب کی. تو یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے الفاظ میں بیان فرمایا، حامیم. چیلنج کر دیا کہ بتاؤ یہ جو ہے نا الف ہے نا، الف بات تا سا کے جو حرف ہیں ان کو جوڑ کے تم بھی بنا سکتے ہو. بناؤ کہ جس کی اتنی پیاری آواز ہو، جس کی اتنی پیاری آواز ہو، جو پڑھنے کے اندر اتنا خوبصورت ہو. حامیم، کتنے پیارے الفاظ ہیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا، والکتاب المبین، اور قسم ہے واضح کتاب کی. واضح کتاب کیوں کہا؟
اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا ہے، کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے، بالکل صاف الفاظ میں کہا. کیا فرمایا؟ والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم اللہ نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا. اب یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد جو ہے نا، وہ لوگ جو ہے نا اپنی جہالت کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ شب برات ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مفسرین کا ایک اصول ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دوسری جگہ پہ بالکل صاف اور واضح الفاظ میں جو ہے وضاحت فرما دی. وہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم اللہ نے اس کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں. ویسے تو قرآن جو ہے وہ پورے سال میں ہی نازل ہوتا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا، قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا جو ہے وہ کب ہوئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا جو ہے وہ کب ہوئی؟ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی. وہ کب ہوئی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی. اور وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے دوسرا سپارہ سورہ البقرہ، کچھ لوگ جو ہے نا اس کو بقرہ کہہ دیتے ہیں، سورہ بقرہ کہہ دیتے ہیں. بقرہ لفظ جو ہے یہ غلط ہے، لفظ ہے باقا را. باقا را لفظ کیا ہے؟ باقا را. تو سورہ البقرہ جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے سپارے میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو یہاں پہ ایک اور لفظ کی جو ہے نا وہ تصحیح کر لیں کہ ہمارے ہاں لفظ جو ہے نا وہ رمضان پڑھتے ہیں، رمضان پڑھتے ہیں. لفظ ہے رامازان، رامازان، رامازان. را کے اوپر بھی زبر ہے اور میم کے اوپر بھی کیا ہے؟ زبر ہے. تو اس کو رامازان پڑھنا ہے، رامازان، رمضان نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ رمضان نہیں پڑھنا، اس کو رامازان. تو اس کو جو ہے نا تھوڑا سا آپ کوشش کریں گے تو یہ لفظ ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو قرآن تو سارے سال میں نازل ہوا. تو اس سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور رمضان المبارک کے مہینے کی وہ خاص رات تھی جس کو لیلۃ القدر، جس کو شب قدر، اور جس کو لیلہ مبارکہ، جس کو لیلہ مبارکہ کہا جاتا ہے. اس رات کے اندر جو ہے کیا ہوا؟ قرآن نازل ہوا. مطلب قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا ہوئی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لفظ جو ہے وہ استعمال کیے جائیں جو عام سننے والوں کو سمجھ آ جائیں. مثال کے طور پہ اب نزول قرآن جو ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ آ جاتی ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم جو ہے نا وضاحت کے ساتھ جو ہے نا بتا دیتے ہیں لفظوں کو. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ لفظ بھی اس نے بول دیا، ساتھ یہ لفظ بھی بول دیا. یہ لفظ بولنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے تاکہ ہر سننے والے کو بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آسان سے آسان انداز میں جو ہے، آسان سے آسان لفظوں کے اندر جو ہے وہ سمجھایا جائے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا جو ہے، قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی. اور رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ساتھ جو ہے کب ہوئی؟ آخری عشرے کے اندر. یہ حدیث میں بتا دیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے وہ رات، وہ لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات میں جو ہے وہ کیا ہوئی. تو یہاں سے یہ بات جو ہے ہم نے اس کی وضاحت کر دی کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے. یہ جو شعبان کی، جو 15 شعبان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے یہ احکامات برابر ہیں، اور ثواب بھی اسی طرح انسانوں کے لیے ہے اور اسی طرح جنات کے لیے ہے. تو 15 شعبان کے بعد جو ہے نفلی روزے رکھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ منع ہے. نفلی روزے رکھنا جو ہے وہ منع ہے. اگر کسی کے فرضی روزے رکھتے ہیں تو وہ رکھ سکتا ہے، یا وہ بندہ رکھ سکتا ہے جس کی پہلے سے جو ہے نا ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت بنی ہوئی ہے. جس بندے کی ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی عادت بنی ہوئی ہے تو وہ بندہ بھی جو ہے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی پہلے سے ہی عادت ہے. تو اس کو جو ہے نا کوئی اتنی خاص کوئی کمزوری ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، اس کو کوئی خاص کمزوری ہونے کا اندیشہ خطرہ نہیں ہے، تو وہ رکھ سکتا ہے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا ہر سوموار اور جمعرات کو نفلی روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حال میں ملوں کہ میں روزے دار ہوں. کیونکہ اپنا جمعرات کو جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟
नामा अमाल जो है वो पेश होते हैं। और सोमवार को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, सोमवार को रसूल करीम पैदा हुए थे। तो जिन्नों के लिए भी बेआईन ही उसी तरह अहकामात हैं जिस तरह इंसानों के लिए। ये जो बात जो है दोबारा से फिर थोड़ा सा सुन लें कि जिसके नफली रोज़े रहते हों वो जो है वो रख सकता है, मर्द हो या औरत हो। जिसके अपना ये नफली नहीं फ़र्ज़ी रोज़े रहते हों तो वो 15 शाबान के बाद अपने रोज़े रख सकता है। तो कुछ औरतें ख़ास तौर पे जो है ना वो औरतें जो है ना ख़ास तौर पे वो इस तरह की नेकियां करने में जो है ना वो ज़्यादा आगे होती हैं। तो 15 शाबान के बाद जो है ना वो नफली रोज़े रखती रहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो रोज़े रखे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मना किया है, खुद रखें। कुछ चीज़ें जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास थी, तो ये भी उनमें से एक चीज़ है, ये भी उनमें से एक चीज़ है। तो ये स्क्रीन पे जो है एडिटर को हम कह देंगे जो है ना वो ये हदीसें जो है ना वज़ाहत के साथ लगा देंगे वो, तो आप देख सकते हैं बाहवाला। तो ये अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा वगैरह के अंदर ये हदीस मौजूद है। तो ये नफली रोज़े जो है शाबान की 15 के बाद ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तादाद में जो है ना इतने रोज़े रखते कि अभी जो है ना वो रमज़ान मुबारक का महीना साथ मिला देते। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए ख़ास थे, उम्मत को इस चीज़ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और दूसरा ये है कि किसी औरत का शोहर मौजूद हो, किसी औरत का शोहर मौजूद हो तो वो जो है अपना नफली रोज़े जो है अपने शोहर की इजाज़त के बगैर ना रखे। नफली रोज़ा जो है अपने शोहर की इजाज़त के बगैर ना रखे। उसका शोहर मौजूद हो तो उससे वो इजाज़त ले तो फिर रोज़े रखे। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो भी पूरे साल में जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की वजह से जो है ना रोज़े नहीं रखती थी। हालांकि ये हुक्म जो है सिर्फ नफली रोज़ों के लिए है। रमज़ान मुबारक में जो है वो फ़र्ज़ी रोज़े होते हैं तो उसका शोहर मौजूद हो तो तब भी वो रख सकती है। ये तो नाज़रीन हमें इस वीडियो में मुफ्ती साहब से माह शबान के बारे में सही वजाहत मिली है, जो कि आप लोगों तक पूरी मालूमात पहुँची। इसके बारे में बहुत गलत मालूमात लोगों ने अपने दिल में बसा रखी हैं। तो वीडियो के अख्ताम तक पहुँचती हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।